اب یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب فضائل جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوال میرے نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ مانو خدا کا حکم ہے، فضائل بھی رسول خدا کا حکم ہے. یعنی جنت میں کنڈا ہے، ایک حلقہ در ہے، جب اس کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سے آواز آتی ہے یا علی. دیکھیے مولانا یہ سب آپ خوب توجہ کیجیے گا. اب میں اس ایکویشن کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے بچے ہیں اور میتھمیٹکس الجبرا ظاہر سی بات ہے 2-4 جماعتیں میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، اسکول کی شکل دیکھی تھی دور دراز سے کہیں. تو آپ بات کو سمجھیے، اگر آپ ایک چیز کی ویلیو رکھ رہے ہیں a is equal to 2 x is equal to 3 تو ایکویشن کے آخر تک اس کو مینٹین رکھیے. کنکلوژن کے وقت آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کہنے نہیں مولانا ویلیو کو چینج کیجیے. پہلے طے کر لیجیے a is equal to what، a is equal to کس ڈیجٹ کے، 3 2 4 جو بھی. پھر جہاں جہاں پہ ایکویشن میں الجبرا کی اے آئے گا آپ کو یہ ویلیو پٹ کرنی ہے. یہ بچے سمجھ رہے ہیں میری بات کو، آپ بھی سمجھ رہے ہیں بہرحال، لیکن بچوں کی ذرا زیادہ. رسول خدا پروردگار عالم رسول خدا نے ہر وہ حکم دیا، جو حکم دیا وہ عبادت ہے. یہ فضائل جناب امیر پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ جو شخص سر آنکھوں پر جس کو فضائل پڑھنے پر اعتراض ہے، سوال ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں اعتراض کرے، سوال کرے تاکہ ہم جواب دیں. یہ جو شخص کہتا ہے کہ فضائل پڑھنے کا فائدہ کیا، اس کا تاریخ کا مطالعہ ناقص ہے. اگر یہ جا کر دیکھ لے کہ 40 سال تک کس ہستی کے خلاف سب و شتم ہوا، اگر یہ جا کر دیکھ لے کہ کس ہستی کے فضائل چھپائے گئے، اگر یہ جا کر دیکھ لے کہ ابن ابی الحدید معتزلی جو ہماری فقہ کے عالم نہیں ہیں ان کا کیا کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب واحد ہستی ہے جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، دوستوں نے بھی. دشمنوں نے چھپائے حسد کی وجہ سے، دوستوں نے چھپائے خوف کی وجہ سے. تو دوست کسی کے فضائل کو پھیلاتے ہیں، دشمن گھٹاتے ہیں. یہاں پر عجیب کام ہوا علی کے ساتھ. دوستوں نے چھپائے اپنی جان کے خوف سے، دشمنوں نے چھپائے حسد کی وجہ سے. اور اس کے بعد ابن ابی الحدید کا جملہ ہے لیکن اس کے باوجود فضائل علی ملأ الخافقین، علی ابن ابی طالب کے فضائل نے مشرق و مغرب کو بھر دیا ہے. یہ خدا کا عجیب معجزہ ہے. لہٰذا اگر فضائل کو سمجھنا ہے تو پیرا ٹروپر مت بنیے، گراس روٹر بنیے. پیرا ٹروپ سے آپ کہیں پہ بھی چھلانگ لگائیں، کوئی آئے ہوائی جہاز اور پیرٹ شوٹ سے کوئی کود جائے میلبرن کے اندر، پریشان ہے کون سی سڑک ہے، میلبرن ہے، سڈنی ہے، پرتھ ہے، میں ہوں کہاں پر، وہ بیچارہ پریشان رہے گا. لیکن اگر انٹرنس سے داخل ہو، بھیا میلبرن 20 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، اب آپ انٹر ہو رہے ہیں، اب آپ نے کہا اچھا اس شہر میں ہوں تو سیکھے سمجھ میں آ گیا، تو آپ اتنا پریشان نہیں ہوں گے. پیرا ٹروپر مت بنیے، گراس روٹر بنیے. چلیے آپ کہاں سے شروع کیجئے فضائل ائمہ معصومین کو. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. اگر قرآن مجید فرما رہا ہے جناب امیر کے لیے انفسنا وانفسکم، اگر قرآن مجید فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اگر قرآن سورہ دہر میں گفتگو فرما رہا ہے، اگر قرآن کے بعد ختمی مرتبہ یہ اعلان فرمائے یا علی لولا اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملائن الا اخذوا التراب من قدميك ليتبركوا به. اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، ابن ابی الحدید کے پاس میں ہوتا، میں کہتا کہ حضور آپ فرمانے شیعوں نے اور دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے. یہاں ختمی مرتبت احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ اگر علی کے فضائل بتا دوں تو کیا غضب آ جائے گا. سنیے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ہے علی کہ میری امت تمہارے بارے میں وہی کہے گی جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، ایک بات کہتا میں تمہارے بارے میں. نہیں فرمایا لَقُلْتُ فِيكَ فَضَائِل لَذَكَرْتُ لَكَ فَضَائِل، میں تمہارے ڈھیروں فضائل بتاتا. کہا فرمایا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، ایک بات تمہارے بارے میں ایسی کہتا. اب بات کی ڈینسٹی کو سمجھیے، انٹینسٹی کو سمجھیے، اس کے تھرسٹ کو، جولٹ کو سمجھیے، اس کے میگنیٹیوڈ کو سمجھیے، اس ایک بات کی طاقت کو سمجھیے کہ زبان رسالت خاموش ہے. فرمایا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، اے علی تمہارے بارے میں ایک بات کہتا. کیا بات کہتا نہیں بتاؤں گا، نتیجہ بتا دوں گا. لا تمر بملائن، کہیں سے نہ گزرتے، الا اخذوا التراب من قدمیک لیتبرکوا بہ، جہاں سے علی تو گزرتا لوگ تیری قدم کی مٹی کو اٹھاتے. کیوں اٹھاتے؟ تبرک کے طور پر لے کر جاتے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی جانب.
ختمی مرتبت نے بڑا حکیمانہ کام کیا ہے صاحب، حکمت الہیہ کے مالک رسول خدا ہیں. یا رسول اللہ کیا بتایا؟ بتائیے تو صحیح، آپ نے کیوں نہ بتایا؟ بتائیے، ہم کو سمجھائیے، چھپایا کیوں؟ رسول خدا شاید فرمایا میری امتیوں عقل نہیں ہے، بات نہیں بتائی، نتیجہ تو بتا دیا. میں نے نتیجہ بتا دیا کہ مٹی کو قدم سے اٹھا کے لے کے جاتے. اب بتاؤں یا نہ بتاؤں، قدم ہائے علی کی منزلت یہ ہے کہ جہاں علی کو موجود دیکھنا، قدم کو مت چومنا، نالین کو مت چومنا، اوقات سے زیادہ ہے. نالین کے نیچے کی مٹی کو تبرک کے لیے لے کر جانا. کیوں پوچھ رہے ہو کیا تھی بات؟ وہ کہتا تو نتیجہ یہ نکلتا. نتیجہ بتا دیا نا، کنکلوژن بتا دیا میں نے کہ دیکھو نتیجہ ہوتا. لہٰذا مجھ سے نہ پوچھنا کہ کیا بات تھی. جہاں علی جائیں مٹی قدم کی، پائے مبارک علی کی مٹی کو تبرک کے لیے لے کر جاؤ. یہ ختم مرتبت کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ فرشتوں کے لیے، خدا کے لیے. کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ تم لوگوں کے لیے. لہٰذا اور پھر یہ ایک حدیث. دوسری حدیث، ان لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرة. دیکھو میرے بھائی علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ لا تحصى کثرة، کاؤنٹیبل نہیں ہیں، گن نہیں سکتے. دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں جن کو آپ گن نہیں سکتے. اور اگر کہوں تین چیزیں قرآن کو ملا کر، ایک یہ ہے، عجیب جملہ ہے کہ ایک تو کلمات رب پروردگار، کہ پروردگار کے کلمات اتنے ہیں کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. پہلی چیز قرآن کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اپنے رب کے کلمات کو لکھنا چاہو تو لکھ نہیں سکتے. اگر تمام کے تمام سمندروں کو انک بنا لو تب بھی لکھ نہیں سکتے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز کیا چیز ہے کہ جو آپ گن نہیں سکتے. ان قرآن ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے وجود علی ابن ابی طالب. مولانا یہ آپ نے قرآن سے نہیں ثابت کیا، یہ آپ نے حدیث سے ثابت کیا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کثرت کی وجہ سے گنے نہیں جا سکتے. میں ایک جملہ کہوں گا حضور، اب آپ اپنی عقل کو جوڑیے قرآن کے نور سے اور ان لائٹن کیجئے، ایکوائر اور آپٹن تحصیل کیجئے، احراز کیجئے قرآن کے نور کو اپنی عقل کے ساتھ جوڑ کر. خدا فرما رہا ہے ہمارے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، خدا فرما رہا ہے ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سی نعمت تھی کہ خدا نے جب وہ نعمت نازل کی غدیر خم کے مقام پر تو فرمایا آج نعمت مکمل ہوئی ہے. خدا غدیر سے پہلے انگور خلق کر چکا تھا، سیب خلق کر چکا تھا، آب انہر تربوز خربوزہ خلق کر چکا تھا، اونٹ کا گوشت خلق کر چکا تھا، بکرے کا گوشت خلق کر چکا تھا، تمام لذیذ غذائیں خلق کر چکا تھا، شہد موجود تھا. خدا نے کہا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف، جب تک علی کی ولایت نہ آئی اس نعمتیں بیکار ہیں. کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتوں کو مکمل کیا. یعنی اگر نہ ہو ولایت علی یہ نعمتیں بیکار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، امین المومنین کے قول کے ذریعے سمجھیے، فرمایا لا فقر بعد الجنہ ولا غنى بعد النار. کہا دیکھو دنیا میں غریب تھے، آخرت میں جنت مل گئی، اب غربت کا غم مت کرو. جتنے غریب تھے جنت مل گئی، 75 80 90 100 سال، اب ہم فیہا خالدون، جنت ملے گی. کوئی پاورٹی کوئی غربت نہیں ہے اگر جنت مل گئی. اور دولت مند تھے جہنم میں پہنچ گئے، کیا فائدہ اسی دولت کا؟ تو اب سمجھ میں آیا آپ کے جنت و جہنم. اب میں آپ سے پوچھوں یہ جہنم سے بچیں گے کیسے، جنت تک جائیں گے کیسے؟ فرمایا مجھے تم دیکھو گے عند المقاسمہ وعلی الصراط وعند المقاسمہ. اپنے شیعوں سے فرمایا کہ دیکھو مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے، رسول خدا کے آگے آگے لوائے ہم لے کے جا رہا ہوں گا. اور پھر فرمایا اور مجھے دیکھو گے عند المقاسمہ. حارث نے پوچھا مولا کا شاگرد ہے، ساتھی ہے، جمل صفین میں مولا کے ساتھ تھا. کہا مقاسمہ کیا ہے یا علی؟ فرمایا جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، مانا غلو ہو گیا. جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں اس روایت کو لکھا ہے. علامہ ہلی کی بات نہیں کر رہا، شیخ مفید کی بات نہیں کر رہا، محسن الحکیم آغا بروجردی کی بات نہیں کر رہا. یہ میں بات کر رہا ہوں در منصور میں جناب جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جو فرقہ شافعیہ کے بہت بڑے امام ہیں، مفسر ہیں، ادیب ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں جب میرا چاہنے والا آئے گا اور جنت کے شعلوں کی لپٹ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گی تو میں جہنم کو مخاطب کروں گا، داعی ہے فَإِنَّهُ مِن شِيعَتِي، اے جہنم کی آگ اس کو چھوڑ دے، یہ میرا شیعہ ہے. اور جب میرا دشمن آئے گا تو میں جہنم کی آگ سے کہوں گا خزی ہے فَإِنَّهُ عَدُوِّي، اس کو دبوچ دے،
یہ میرا دشمن ہے. صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر خالق جہنم خدا ہے تو یہ جہنم علی کے حکم پر کیوں عمل کر رہی ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نعمت تمام ہوگی الحمدللہ الذی، حمد اس خدا کی. قرآن مجید کا جملہ مومنین کہیں گے جس نے ہم کو جنت دی. نتبوأ، جہاں چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں. یہ جو جنت کے مزے لوٹو گے تو کس کی ولایت کے صدقے میں، کس کی محبت کے صدقے میں؟ فرمایا دیکھو جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جنت سے بھی بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں جنت ملے. اب یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے، فرمایا کہ جنت ملے گی کس کی محبت کے صدقے میں. مولانا پھر یہ بچے کہیں گے بس ہمارے دل میں محبت علی بن ابی طالب ہے، کیا نماز کیا روزہ، بس جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لو، جنت تو ہمارا حق ہے. میں نے روایت پڑھ دی آپ کے سامنے. 3 لاکھ سال جلنے کے بعد بعض چاہنے والے جناب امیر کو ان تک شفاعت پہنچے گی. جناب سیدہ کی روایت موجود ہے کہ ہم اپنے بعض چاہنے والوں کو اپنی محبت کی بنیاد پر جہنم سے نجات دلا کر جنت میں لے کر آئیں گے. کون سے گناہ؟ 2 لفظ استعمال کیے جناب سیدہ نے، شہزادی نے اور جناب امیر نے. جناب امیر نے فرمایا المسرفین فی الذنوب، جو گناہ کے سلسلے میں مرحلہ اسراف پر پہنچ چکے ہیں، یعنی بے تحاشا گناہ کیے انہوں نے. اور دوسرا شہزادی نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ الموبقات من الذنوب، وہ گناہ کہ جن کے اوپر خدا نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اور کثرت سے انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں. یہ 2 گناہگار اگر ہوں گے تو یہ جہنم میں ضرور جائیں گے، جو اس روایت سے نکل کر آتا ہے. اب جائیں گے کہ نہیں یہ قیامت میں خدا جانتا ہے، لیکن جو شہزادی کے الفاظ سے نکل کر آتا ہے، جناب امیر کے الفاظ سے، یہ مسئلہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وعند الحوض، اور اے حارث تم مجھے حوض کوثر پر دیکھو گے. کیسے دیکھو گے حوض کوثر پر؟ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ وَفِي يَدِي عَصَا الْأَوْسَجِ، میرے ہاتھ میں عصائے اوسج ہوگا. اور فرمایا کہ جب میں وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ ہٹا رہا ہوں گا اس عصا سے، کن کو؟ جو میرے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لائق نہیں ہے، ان کو ہکاؤں گا. ازودو کا مطلب ہے ہکانا، دور کرنا. اور پھر پلاؤں گا اپنے دوستوں کو. امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک ملعون نے جناب امیر کی شان میں گستاخی کی. اب بڑا مسئلہ ہے امام ائمہ کے ساتھ، تم جس سطح کے ہو فرزند زہرا اس سطح پہ نہیں آ سکتا. تو اب امام کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تو میرے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فکیفا، تیرا حال اس وقت کیا ہوگا کہ تو میرے بابا کو دیکھے گا، ترا ابھی حاسرن ذراعی ہے، میرے بابا کی دونوں آستینیں چڑھی ہوئی ہوں گی، اور حوض کوثر پر میرے بابا جام کوثر سے سب کو سیراب کریں گے. ولا اراکا ان تحضر، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو وہاں تک بھی پہنچ سکے. خوب توجہ کیجیے گا، امام کا جملہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو وہاں تک بھی پہنچ سکے. اس کا مطلب ہے 2 طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ حوض کوثر پہ نہیں پہنچ پائیں گے، کچھ پہنچ پائیں گے. اور جو پہنچ پائیں گے ان میں سے بعض کو جناب امیر ہکا کر دور کر دیں گے، اور بعض کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. اب حدیث سنیے. سوال آ گیا آپ کے ذہن میں، مولانا اگر یہ حوض کوثر پہ جام کوثر پینے کے لائق نہیں ہے تو پھر یہ پہنچے گا کیسے؟ اور ہکائیں گے کیوں؟ امیر مومنین دور کیوں کریں گے اس کو؟ خدا کہے گا بھائی نہیں جاؤ، وہیں سے بھیج دے وہاں پر. تو یہ پہنچا کیسے؟ جواب اس سوال کا ہے بحر الانوار کے اس چیپٹر میں جہاں پر سید الشہداء کے بعد کی تاریخ لکھی ہے علامہ مجلسی نے. کہاں پر بتایا میں نے آپ کو؟ بحر الانوار میں سید الشہداء کا جو چیپٹر ہے وہاں پر لکھا، گفتگو لکھی امام کی، کہ جب امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جائیں گے میرے بابا ان کو ہکائیں گے اپنے عصا سے، اور اپنے چاہنے والوں کو، محبین کو جن کے دل میں مودت ہوگی، حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور کچھ کو ہکائیں گے. راوی پریشان ہوگا کہ یا ابن رسول اللہ، اے مولا سید الشہداء اگر دور کریں گے تو یہ پہنچے گا کیوں؟ خدا وہیں سے کہتا میاں وہیں سے وہیں لے جاؤ، آنے نہ دو. ٹھیک ہے. اب امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا توجہ سے سنیے گا. فرمایا لشدت ورعہ و دینہ، حوض کوثر پر جو یہ پہنچے گا اس وجہ سے پہنچے گا کہ واجبات کو انجام دیتا تھا، حرام سے بچتا تھا. ولم یشتمنا ولم یبغضنا، یہ ہم کو اس نے کبھی گالی نہیں دی، ممبر کا لفظ نہیں ہے لیکن بچے نہیں سمجھ پائیں گے، ابیوزو لینگویج کبھی اس نے ہمارے لیے استعمال نہیں کی. ولم یبغضنا، اس نے ہم سے کبھی بغض نہیں رکھا. خوب توجہ کیجیے گا، حرام سے بچتا رہا، واجبات کو انجام دیتا رہا، ہم سے بغض نہیں رکھا، اور
ہم کو کبھی اس نے معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک گالی نہیں دی، لیکن اب یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے حق کو نہیں مانا. تو جو تم دنیا میں کام کر رہے تھے نا، عبادتیں، اچھے مسلمان تھے، حوض کوثر تک پہنچ پاؤ گے؟ جام اس وقت ملے گا کوثر کا جب محبت علی ابن ابی طالب ہوگی. لہٰذا یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ کس کی نمازیں کتنی اچھی ہیں. مانا نمازیں بڑی اچھی ہیں، وہ ہم سے تو بہتر ہیں، ہم سے تو اچھے ہیں. آپ سے اچھا وہ ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ ولایت کی خوشبو ہو. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ وہاں پہنچے گا. توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. لہذا چلیں دوبارہ اسی طرف کہ فضائل، جب یہ فضائل ہیں تو ہمیں حکم کیا ہے؟ اپنے امام کی معرفت، 12 کی معرفت، امیر مومنین سے لے کر حضرت حجت کی معرفت سلام اللہ علیہم اجمعین، سب کی معرفت آپ حاصل کیجئے. اور پھر ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ اسبتکم علی الصراط یوم القیامہ، پل صراط پر تم میں سے اس کے قدم جم کر آگے بڑھیں گے کہ اشدکم حبا لنا اہل البیت، جس کے دل میں محبت اہل بیت جتنی شدت سے ہوگی پل صراط پر قدم اتنے ہی جم کر چلیں گے. تو فضائل اس لیے نہیں بتائے جاتے حضور کہ یہاں پر ہم کو فل ان دا بلینکس کرنی ہے، واہ واہ کروانی ہے، نعرہ حیدری کروانا ہے. یہ آپ کے قدموں کی فکر تھی چھٹے اور پانچویں امام کو جتنا ہو سکے ہمارے جد کے فضائل بتانا. جتنے زیادہ فضائل بتاؤ گے اتنی محبت ٹھاٹے مارے گی، جتنی محبت ٹھاٹے مارے گی قدم جم کر چلیں گے. صاحب مرتے وقت جو آپ کو اور ہم کو قبر میں ڈالا جائے گا، اگر تلقین نصیب ہو جائے، حل انت علی العہد الذی فارقتنا، یہاں پر گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے. کیا تو اسی وعدے پر ابھی تک باقی ہے کہ دنیا میں جو کام انجام دیتا تھا، فرش اعضاء پر ساتھ بیٹھتے تھے، زیارت پر ساتھ تھے، ماتم ساتھ کیا، گریا ساتھ کیا، سبیل پہ ہم نے ساتھ چائے اور شربت پلایا، ابھی تک تو اسی وعدے پر قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی ایگریمنٹ پر ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا ایگریمنٹ؟ ایگریمنٹ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، مصطفیٰ ہمارے رسول ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. اور دیکھ سن، اگر اذا اتاک الملکان المقربان، جب ملک مقرب آئیں، وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ إِمَامِكَ، جب تجھ سے سوال کریں کہنا اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے. اور جب اماموں کے بارے میں سوال کریں گھبرانا مت. یہ 12 اماموں کے نام میں طاقت کیا ہے کہ آپ مردے سے کہہ رہے ہیں سمجھ اور سن. وہ مردہ اور ہے، یہ مردہ اور ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے. کیا سن رہا ہے؟ یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ دیکھ سن، یاد رکھ، بھائی مردہ ہے، بیوی اس کی بیوہ ہے، اگر خاتون ہے اس کے بچے یتیم ہیں، اگر کوئی مرد ہے، خدا آپ سب کو طول عمر دے، تمام چاہنے والوں کو، اور آپ کا سایہ تا دیر آپ کی اولادوں کے سر پر قائم رکھے. آپ کے والدین کے سائے کو تادیر آپ کے سر پر قائم رکھے. جن کے والدین جا چکے ہیں امیر مومنین کی شفاعت نصیب فرمائے بہترین. کیا مطلب؟ یہ مردہ جب فرشتے ہیں کہ دنیا میں جو آخری چیز لے کے آیا ہوں نا، یہ 12 5 14 کے نام ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، یہ آپ نام بتا رہے ہیں جن کے ناموں میں یہ کہہ دینا، جن کے ناموں کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، جب وہ اپنی ولایت کا امپلیمنٹیشن کریں گے تو وہ طاقت کہاں پر ہوگی؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ علی نہیں کہوں گا، اگر کہہ دیا تیرے قدم کی مٹی اٹھا کر لے کر جائیں گے. لہذا فضائل اہل بیت تمام زیارتیں آپ جا کر دیکھیے. نقص، ڈیفیشنسی، لیکنگ جو ہے آپ بالکل کہیے مولانا حرام کاموں سے آپ بے رغبتی ایجاد کیجئے، واجبات کی طرف لائیے بچوں کو. مولانا برائیوں کا ذکر کیجئے کہ بری چیزیں ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن فضائل پہ انگلی اٹھا کے یہ نہ کہیے خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہ مولانا یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. کام کی چیز اگر نہ ہوتی 13 زیارتیں 13 زیارتیں مفاتی میں درج ہیں، سب کی سب فضیلتوں پر ہیں.